معاشرے سے چھپ کر عورت سے ہمدردی کرنے والا مرد کبھی ہمدرد نہیں ہوتا۔ ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں اپنی بہن کو بہن اور دوسرے کی بہن کو مال سمجھا جاتا ہے۔ اگر عورت مرد کو اپنی آنکھوں سے محنت مزدوری کرتا دیکھ لے تو میرا یقین ہے کہ عورت کے مرد ذات سے سارے گلے شکوے دور ہو جائیں گے۔ ہمارے معاشرے میں بازاری عورتیں اس لیے کامیاب ہیں کہ گھر کی عورتیں اپنے شوہر کے ساتھ رومانٹک نہیں ہوتی۔ حرام تعلق کبھی حلال نہیں بنتے، خواہ وہ آپ کے چاہنے والے آپ کو سحری اور فجر کی نماز کے لیے ہی کیوں نہ اٹھاتے ہوں۔ جس سے نکاح ہی نہیں کرنا اس سے باتوں کے ذریعے نفس کے چسکے بھی نہ لیں۔ اسلام ہمیں پسند کی شادی کرنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن اسلام بھاگ کر اپنے والدین کی عزت کا جنازہ نکال کر شادی کرنے کی اجازت بالکل نہیں دیتا۔ 3 کام اللہ کو پسند ہیں: 1 ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، 2 دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، 3 کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ عورت کھلونا نہیں ہے اور نہ ہی زحمت، وہ رب کریم کی بنائی ہوئی ایسی خوبصورت نعمت ہے جو موت کی گود میں جا کر زندگی کو جنم دیتی ہے۔ اللہ نے عورت کو مرد کی پیشانی سے نہیں بنایا کہ وہ مرد پر حکومت کرے، اور نہ ہی اس کے پاؤں سے بنایا کہ وہ اس کی غلامی کرے، بلکہ مرد کی پسلی سے بنایا تاکہ وہ اس کے دل کے قریب رہے۔ شوہر کے بغیر گھر، شوہر اگر گھر سے دور ہے تو لوگوں سے بھرا ہوا گھر بھی عورت کو ویران اور خالی سا لگتا ہے۔ شوہر کی اہمیت، باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، کسی کے منہ پر بےعزتی کرنا اسے قتل کر دینے کے برابر ہے۔ حضرت علی نے فرمایا، اگر کسی کی تکلیف دیکھ کر تمہیں تکلیف ہونے لگے تو سمجھ لینا تم اللہ کے بنائے ہوئے بہترین انسان ہو۔ جب دریا کا پانی خشک ہونے لگتا ہے تو تمام پرندے ہجرت کر جاتے ہیں، لیکن سارس وہیں انتظار کرتا رہتا ہے اور پیاسا مر جاتا ہے۔ اگر آپ بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو رہے تو ہجرت کر جائیں۔ بیوی کے ہاتھ اور پیشانی پر بوسہ کرنے سے بیوی شوہر کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ اس لمحے وہ خود کو مکمل محسوس کرتی ہے اور دونوں میں اعتماد پیدا ہوتا ہے۔ اس معاشرے میں ننگا جسم ڈھانپنے کے لیے کوئی ہاتھ نہیں بڑھاتا، مگر کپڑوں میں ڈھکا ہوا جسم ننگا کرنے کے لیے ہزاروں ہاتھ بڑھ جاتے ہیں۔ 25 سال کی لڑکی کو ڈراموں میں ماں کا کردار میں دکھانا مائنڈ میں یہ ڈالتا ہے کہ 25 سال کی عورت ماں کے برابر ہوتی ہے۔ ان ڈراموں کی وجہ سے آج 25 سال کی لڑکی کا رشتہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے۔ شریک حیات، صرف خوبصورت لڑکی سے شادی کر کے آپ گھر میں ڈیکوریشن پیس تو لا سکتے ہیں لیکن گھر بسا نہیں سکتے۔ شریک حیات کا نیک سیرت، دیندار، با پردہ، حیادار ہونا لازمی ہے۔ میاں بیوی، جب شوہر اپنی بیوی کو حقیقی محبت دیتا ہے تو بیوی اپنے والدین سے بھی بڑا درجہ اپنے شوہر کو دے دیتی ہے۔ پسند کا نکاح، قرآن کہتا ہے جو عورت تمہیں پسند ہو اس سے فوراً نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی بیوی کو سینے سے لگا کر اس سے محبت کا احساس دلانے پر بھی صدقے کا ثواب رکھتا ہے۔ بیوی کی گواہی، اپنی بیوی کو راضی اور خوش رکھو کیونکہ قیامت کے دن وہ تمہارے حق میں گواہی دے گی۔ بیوی کا اعتماد، بیوی جب اپنے مسائل شوہر کو بتاتی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا وہ شکایت کر رہی ہے، بلکہ وہ آپ پر اعتماد کرتی ہے۔ اور پھر ایک دن سب کے الگ الگ مکان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے کے مہمان ہو جاتے ہیں۔ مرد کی خوبصورتی، ایک مرد کی آدھی خوبصورتی تو اس کی زبان میں ہوتی ہے اور آدھی اس کی وفا میں ہوتی ہے۔ اگر میاں بیوی کی آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ میاں بیوی کے درمیان ایسا تعلق ہونا چاہیے کہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر رہ نہ سکیں۔
بیوی کے عشق کی انتہا یہ بھی ہے کہ اس کے اپنے شوہر کے کپڑوں کی خوشبو سے بھی پیار ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کی بیوی آپ سے توجہ چاہتی ہے تو چڑے نہیں بلکہ خوش ہوں، قدر کریں کہ حلال کی خواہش کرنے والی عورت کا ساتھ ملا ہے۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو اور بیوی کا لاپرواہ ہونا شوہر کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ ایک عورت شرٹ کے ٹوٹے بٹن سے لے کر مرد کے ٹوٹے دل تک کو جوڑنے کا ہنر رکھتی ہے۔ بیگم اگر ناراض ہو جائے تو کھانا کھاتے ہوئے چند لقمے اپنے ہاتھ سے اپنی اہلیہ کو کھلائیں، انشاءاللہ ساری ناراضگی ختم ہو جائے گی۔ شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو توجہ نہ دیں تو رشتے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب ایک مرد اپنی بیوی کا ہاتھ تھامتا ہے تو پھر بیوی کو تحفظ کا جو احساس ہوتا ہے وہ احساس اس دنیا کی سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے۔ باپ کے بعد شوہر اللہ کی جانب سے عورت کے لیے چنا گیا مضبوط ترین سہارا ہے۔ اللہ سب عورتوں کا یہ سہارا قائم رکھے۔ خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے میاں بیوی کا ایک دوسرے کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جتنا جلدی یہ سمجھ لیں گے اتنا ہی آپ کی ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ شادی شدہ عورت کے چہرے کی چمک کی وجہ اس کے شوہر کی پرواہ، محبت اور وفا ہے۔ ایک بار اپنی شریک حیات کو دیکھیں، اگر اس کا چہرہ شادی سے پہلے والے چہرے جیسا ہے تو آپ کامیاب مرد ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، دنیا تمہیں اس وقت تک نہیں ہرا سکتی جب تک تم خود سے نہ ہار جاؤ۔ حضرت علی نے فرمایا، برا دوست کوئلے جیسا ہوتا ہے، جب کوئلہ گرم ہوتا ہے تو ہاتھ کو جلا دیتا ہے اور جب کوئلہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو ہاتھ کو کالا کر دیتا ہے۔ مولانا رومی نے فرمایا، پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی کوئی فکر نہیں۔ مولانا رومی نے فرمایا، انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میں آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا، جب بھی پچھتایا اپنے بول پر پچھتایا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا میں کیسا ہوں اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، کلام میں نرمی اختیار کرو کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجے کا زیادہ اثر پڑتا ہے۔ امام غزالی نے فرمایا، جو دوست مشکل میں کام نہ آئے اس سے بچو کیونکہ وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ اچھی بیوی سے شوہر کی زندگی جنت کے ایک گھر جیسی ہے، اچھے شوہر سے بیوی کی زندگی جنت کے ایک باغ جیسی ہے۔ شوہر کے دل کو اپنی طرف مائل کرنے کے لیے سب سے بڑھ کر خوبی خدمت اور عاجزی ہے، لہذا عورت کو اپنے شوہر کی خدمت کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ عاجزی سے پیش آنا چاہیے۔ اس سے شوہر کے دل میں محبت بڑھتی ہے اور عورت کو بھی اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ فرما بردار عورت ہی شوہر کے دل کو جیت سکتی ہے۔ میاں بیوی کو چاہیے کہ برے موڈ یا غصے میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہ کریں، کیونکہ کچھ دیر میں آپ کا موڈ ٹھیک ہو جائے گا لیکن کسی کو آپ کے لفظوں سے لگے زخم شاید تمام عمر نہ بھر سکیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔